ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی غائب میں مدد کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی کا ایک خود ساختہ ترجمہ جو اس نے کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی غیبی مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو غیبی کا لفظ بڑھایا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ایک علمی اور تحقیقی بات کریں گے، اور اس کو کچھ نہ کچھ ہم کوئی جس طرح یہ علمی فقی کہتا ہے، کچھ ایسی بات کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے تہذیب کے دائرے میں رہ کر۔ اب شیخ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، یہ کیونکہ اس سے بڑا انسپائر ہے، دراصل یہ وہابی ہے، مانتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے نظریات وہابیوں والے، باقی فروعی مسائل میں اختلاف تو وہابیوں کا آپس میں بہت زیادہ ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، یہ اس وجہ سے یہ وہابی سے نہیں نکل سکتا۔ دراصل تو اس کے عقیدے وہابیوں والے سارے، عقیدہ توسل ہو یا غیر اللہ سے مدد ہو یا اسی طرح کے مزارات پہ جانا، تمام نظریات میں یہ وہابیوں سے اتفاق کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے ہے ابن عبد الوہاب کی سیرت پر کتاب، اور یہ چھپی ہے سعودی عربیہ سے۔ اس میں لکھا ہے، آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، شیخ محمد عبد الوہاب کی مذکورہ باتوں کی صحت پر قرآن و حدیث کی شاہد ہیں، قرآن و حدیث شاہد ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی مثال کے طور پر یہ بھی دے رہا ہے، اور قرآن مجید کی ایک اور آیت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بالکل یہ حدیث سناتا ہے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یہ دونوں لفظ ہیں۔ تو اب یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہابیوں کا سیم نظریہ بھی یہی ہے نا جو اس کا ہے۔ اب یہ جو لفظ بڑھاتا ہے غیبی، یہ اس کی نے جو نئی بدعت ایجاد کی ہے کہ قرآن پاک کے اندر اس نے مانوی تعریف کرنے کی کوشش کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب اس پہ جو غیبی کا لفظ بولا ہے، غیبی مدد چاہتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کس عربی گرامر، کس عربی اصول کے تحت کیا؟ کل کو کوئی جس کا جی چاہے گا عربی اپنی من تفسیر کے مطابق ترجمے کرے گا، تو لہذا اب یہ وہابیت سے متاثر ہو کر اس نے یہ ترجمہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے ترجمے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت دراصل اس کو یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نظریے کو ثابت کرے، اور کیونکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ، یہ آیتوں کو کیونکہ اس نے جان چھڑانی اپنی، اس جان چھڑانے کے چکر میں اس نے ایک نئی بات گھڑی، غیبی مدد نہیں مانگتے ہم، غیبی مدد کسی سے نہیں مانگتے، وہ غیبی مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ کے بہتر جانتا ہے کہ ایسے جاہلوں کو لوگ کیوں سنتے ہیں۔ بات واضح ہے کہ لوگوں نے بھی کسی اور کو نہیں سنا تو ظاہر اس کو سنتے ہیں، تو اس کو عالم سمجھتے ہیں، یا تو علماء سے ہم رابطہ کرتے ہوں، پھر ہی ہے نا۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، مدد غیبی مان لیں یا حاضر سے مان لیں، مدد جب کسی غیر اللہ سے مانگیں گے، اگر شرک ہے تو وہ حاضر میں بھی شرک ہے، غیب میں بھی شرک ہے۔ اب دیکھیں اس کی بونگی، یعنی اتنی علمی خیانت، اتنا بڑا علمی سمجھ لے کہ لیک آف نالج، اتنا لیک آف نالج کہ اتنے لیک آف نالج میں دیکھیں اس نے کیا کہہ دیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا غیب میں شرک ہے، حاضر میں شرک نہیں۔ اب کتنی عجیب سی بات ہے، آپ غیب میں شخص کو خدا مانتے ہو یا زندہ شخص کو خدا مانتے ہو، جب وہ مر جائے تو وہ خدا نہیں رہتا، یہ مطلب ہے، کیونکہ جو چیز غیب سے کسی سے مدد مانگنا شرک ہے وہ بھی حاضر میں بھی شرک ہے، جو یہاں مدد مانگنا شرک ہے وہ قبر کے سامنے بھی شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی ذات و صفات جیسی ذات و صفات کسی کی مان لینا، چھوٹی سی تعریف اس کی ہے۔ تو نہ تو وہ غیب کی ویسی صفت ہو سکتی ہے، نہ حاضر کی، جو پریزنٹ جو ہمارے سامنے ہے، جس کی پریزنس ہمارے سامنے ہے وہ بھی، اور جو ہم سے ڈسپیئر ہے وہ بھی، دونوں ہی خدا نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو بہر صورت شرک ہونا چاہیے، پھر یہ غیبی اور شہود کے الفاظ کو بیچ میں سے ہٹانا پڑے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامنے شخص جو ہے وہ خدا نہ ہو اور دوسرا خدا ہو، یا دوسرا خدا ہو یہ خدا نہ ہو۔ مطلب شرک نہیں ہے، کیا مطلب؟ غیر سامنے مدد مانگنے شرک نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور دور سے مدد مانگنے تو شرک ہے، مطلب سامنے والا خدا ہے؟ معاذاللہ، اس وجہ سے یہ انتہائی جہالت پر مبنی بات ہے کہ جب آپ شرک کی چیز کو مان لیتے ہیں تو وہ ازلاً ابداً، زید امر بکر خالد، زندہ مردہ حی میت، سب کے لیے شرک ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی جہالت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو اس نے پھر ایاک نعبد میں ترجمے میں اپنی طرف سے گھسیڑنے کی کوشش کی ہے دعا کو، کہ دعا هو العبادت، دعا چونکہ عبادت ہے تو لہذا عبادت تو غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی، ایاک نعبد میں بھی دعا آ گئی۔ اب ہم اسی سلفی اور نجدی نظریے کو قرآن کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ واضح طور پہ سن لیں کہ غیر اللہ کو پکارنا مطلقاً شرک نہیں ہے۔
جب تک اس کے پیچھے ایک پورا نظریہ نہ ہو. وہ نظریہ کیا ہے؟ خدائی کا نظریہ، کہ اس کو وہ گاڈ مانتا ہو، خدا مانتا ہو جس سے وہ مدد مانگ رہا ہے. یہ ایک صورت ہے جس صورت میں شرک ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ شرک نہیں ہے. اس کی مثالیں میں آپ کو قرآن پاک سے دیتا ہوں کہ دعا یدعو دعوتن، یہ مصدر ہے، دعا یدعو دعوتن مصدر ہے. اس سے فدعو، ادعو، تدعو، یہ سب اس سے مشتق ہوئے. دعوتن سے مصدر سے ہی مشتق ہوئے. یہی سیاپا ہے ہمارے لوگوں کا. دین کس سے لینا کس نے لینا ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے. ایک شخص جس کو گرامر نہیں آتی، جس کو عربی ڈکشنری دیکھنا نہیں آتی، اس کو آپ کس طرح دین کا رہبر مان سکتے ہیں؟ پھر یہ درس دیا جاتا ہے کہ خود قرآن سیکھو، خود ترجمہ پڑھو. تو یہ مرزا محمد علی اتنا مجمع لگا کے کیوں بیٹھا؟ ان کو گھر بھیجے سب کو. یہ بڑے بڑے مجمع لگا کے بیٹھے سارے کے سارے جو کہتے ہیں جی کہ آپ خود قرآن پاک سیکھیں، مولوی کے پاس جانے کی ضرورت. تو پھر مرزا محمد علی کے پاس جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مرزا محمد علی کے سامنے جم کٹا کیوں لگتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہو، خود قرآن سمجھو؟ ان کی نیتیں کھوٹی ہیں. یہ فرقہ واریت چاہتے ہیں، یہ فرقہ در فرقہ بنانا چاہتے ہیں. 74واں ملے کہ کہتے ہیں ہم 73 فرقوں میں نہیں پیسے پڑھ سکتے. اس کا مطلب یہ کہتے ہیں فرقوں میں نہیں بڑھیں گے، لیکن دراصل یہ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں. 73 میں نہیں ہوں گے، 74 بنا رہے ہیں. پھر وہ اس وجہ سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک پڑھا نہیں اور وہ صحیح طرح وہ علماء سے پوچھا نہیں. اس وجہ سے یہ سب مسائل بن رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلی مثال جو اس کی دوں گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اب رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا تمہیں یقین نہیں، عرض کی یقین ہے لیکن لیطمئن قلبی، یعنی مطلب یہ آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو. پھر 4 پرندوں کو مختصر یہ کہ ان کو کاٹو، ان کا گوشت بناؤ. اب پھر مختلف پہاڑوں پہ ڈال کر پھر کیا کرو؟ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو. یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس بھاگتے آئیں گے. اب یہ بتائیں ادعوہن، دعا یدعو دعوتن، دعا بھی اسی سے ہے، ادعو بھی اسی سے ہے. ادعو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب سیکھے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. اب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ادعوہن، ان کو پکارو، ان پرندوں کو پکارو. اگر پکارنا مطلقاً بغیر نظریے کے، بڑی قابل غور، جو سن رہے ہیں بڑی قابل غور سنیں، غور سے سنیں کہ اگر پکارنا بغیر نظریے کے بھی شرک ہے، کسی کا نظریہ ہی نہیں ہے تعیین ذاتی کا، اور پھر بھی پکارے پھر بھی شرک ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ شرک کا حکم دے رہا ہے. ایک اور قرآن پاک کا مقام جس جگہ سے میں آپ کو یہی لفظ بطور دلیل پیش کرتا ہوں کہ یہ دعا یدعو کے معنی میں اگر لیں تو اس کا مطلقاً معنی پکارنا دیا جائے تو مطلقاً پکارنا غیر اللہ کو شرک نہیں ہے. دیکھیے، اور یہ وہ مقام ہے جس پر وہابیہ اور سارے اس بات پر ہم سے جھگڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں غیر اللہ کو اللہ نے مدد کے لیے منع کیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے، جس بیان کر رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جن کو تم نے اللہ کے سوا پوچھتے ہو. اللہ کا ترجمہ یہ ہے، اور یہی مفسرین جمہور کا ترجمہ ہے. 1400 سال کے عربی مفسرین کا ترجمہ یہی ہے. آپ تفسیر طبری نکال لیں، بڑی بڑی تفسیریں نکال لیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو عباد امثالکم، تم تمہارے کے بندے. اب ان کا ترجمہ کیا ہے؟ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. فدعوہم. اب یہاں پر اگلی بات بڑی قابل غور ہے. اگر تدعون کا پہلا معنی پکارنا ہی ہے اور پکارنا شرک ہے، اب اللہ فرما رہا ہے فدعوہم، ان کو پکارو، ان بتوں کو پکارو. فلیستجیبوا لکم، تمہاری بات کا جواب دیں ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب بتاؤ کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کی عبادت کرو، خود شرک کرنا کو حکم دے رہا فدعوہم. اب آگے چلیں ذرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل دوسرے فدعو میں عجز بیان کیا ہے، ان بردوں کا، ان بتوں کا عجز بیان کیا. الہم ارجل یمشون بہا، کہ ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں گے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں گے. ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ دیکھیں گے. ام لہم آذان یسمعون بہا، کان ہیں جن سے سنیں گے. قل ادعوا، پھر اللہ فرمایا قل ادعوا، آپ فرمائے پکارو شرکاءکم، اپنے شریکوں کو. ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو اور میرے ساتھ مکر کرو. اب اگر غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے تو اللہ پھر فرما رہا ہے اے پیروی ان سے کرو ادعو، پکارو تم اپنے شریکوں کو. اس سے پتہ چلا کہ ادعو کا دعا یدعو کا معنی پکارنا جہاں ہوگا وہ شرک نہیں ہے، جہاں اس کا معنی عبادت ہو وہ شرک ہے. اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے ان کو کہو بلاؤ اپنے شریکوں کو اور وہ تمہاری دعوت، تمہاری دعا کا جواب دیں، تمہارے پکارنے کا جواب دیں. تو اللہ نے پکارنے کو شرک نہیں کہا بلکہ بتوں کے عجز کو بیان کیا. یہ سن ہی نہیں سکتے، یہ تو جماد ہیں، ان کے اندر جسم ہی نہیں ہے. تو لہذا ایک بات تو یہ زندہ مردہ کی بھی کوئی قید نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کے متعلق یہ آیت نازل کی گئی. تو اللہ نے بتوں کا عجز بیان کرتے ہوئے فرمایا فدعوہم، ان کو پکارو. تو پکارنا شرک نہیں ہے، جن کو پکار رہے ہیں کس نظریے سے پکار رہے ہیں یہ دراصل شرک ہے.
اور ایک قرآن پاک اور مقام جس کا سورہ انفال میں ذکر ہے اور 24 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو، اذا دعاکم جب وہ تم کو بلائیں، اس کی طرف، لما یحییکم بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ اب ذرا قابل غور بات ہے، اذا دعاکم، دعا یدعو دعوتن، دعا بھی اسی سے بنا ہے۔ اذا دعاکم جب میرے حبیب تمہیں بلائیں، پکاریں، تم آ جایا کرو۔ اگر پکارنا مطلقاً دعا یدعو شرک ہے، دعا ہے، تو بتائیں کہ یہاں پر اللہ کے حبیب معاذ اللہ شرک کرتے ہیں؟ تو میں نے پہلے کہا ہے جب تک دعا کے پیچھے ایک پورا نظریہ قائم نہ ہو مستقل ذات کا معبود ہونے کا، اس وقت غیر اللہ کو معبود ماننے کا، اس وقت تک یہ شرک نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں اگر جس کو سمجھ آ گئی وہ بہت بڑے ایک ڈفرنس سے باہر آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مقام ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کا۔ اللہ کریم نے 18ویں پارے میں وہ لفظی بیان فرما دی جس کو یا دعا مخ العبادہ، دعا اصل العبادہ، یہ حدیث پڑھ کے لوگوں کو ایک نئے نظریے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کلیئر کرتے ہیں اسی 18ویں پارے کی سورہ نور سے۔ اللہ کریم وہاں پر دعا کا لفظ استعمال فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، دعا کا لفظ صراحتاً تم رسول سے دعا کرنے کو ایسے نہ بناؤ جس طرح تم ایک دوسرے سے دعا کرتے ہو۔ میں نے جان بوجھ کے دعا کا ترجمہ یہ کیا تاکہ ان لوگوں نے جو لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے ان کو سمجھ آئے کہ جب تک دعا کے پیچھے ایک پورا نظریہ نہ ہو خدا ہونے کا، معبود ہونے کا، اس وقت تک یہ شرک نہیں ہے۔ کیونکہ اگر دعا صرف ظاہری لفظوں میں لیا جائے تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے رسول کے بلانے کو، اس پکارنے کو اس طرح نہ بناؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نام لے کر میرے حبیب کو نہیں پکارنا، یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنا ہے۔ پکارنے کا طریقہ، دعا کا میرے حبیب سے دعا کا طریقہ یہ ہے۔ یہی میں مطلق جان بوجھ کے میں دعا لفظ بول رہا ہوں کہ جب تک دعا کے پیچھے خدا ہونے کا، معبود ہونے کا نظریہ نہ ہو اس وقت تک شرک نہیں ہے۔ وگرنہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کے بلانے کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو، میرے حبیب سے دعا کو یعنی پکارنے کو اس طرح نہ کرو جس طرح ایک دوسرے کو پکارنا۔ تو لہذا جب تک پکارنے کے پیچھے نظریہ پورا نہ ہو اس وقت تک پکارنا شرک نہیں ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہمارا آپ نے سمجھنا ہے۔ آیت نمبر 51 ہے اسی سورہ نور کی، یہ آیت نمبر تھی 63۔ آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنوں کا قول جب ان کو اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ کے حبیب ان میں فیصلہ کریں، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ اب دیکھیں اذا دعوا الی اللہ، جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، آپ بتائیں مجھے اگر دعا یدعو کا معنی پکارنا، دعا یدعو کا معنی پکارنا ہے اور پکارنا شرک ہے تو یہاں پر کون سا پکارنا مراد ہوگا؟ جب تک پکارنے کے پیچھے ایک نظریہ نہ ہو اس وقت تک پکارنا شرک نہیں ہے۔ ایک اور مقام میں آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایک اصول تعلیم ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات لوگ بولتے تھے ان کے آباء و اجداد کے سوا، یعنی آباء و اجداد کے سوا کسی اور کی طرف ان کا نام لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یعنی لوگوں کو، بچوں کو جن سے وہ پیدا ہوئے ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، فلاں ابن فلاں، ادعوہم لآبائہم، دعا یدعو، پکارو ان کو ان کے باپ کے نام سے۔ اب دیکھیں اس سے پیچھے کیا، وما جعل ادعیاکم ابناکم، جن کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے اس کو قرآن میں ادعیا، تو لہذا دعا یدعو کا یہاں بھی پکارنا، یہاں بھی بلانے کے معنی میں ہے، لیکن یہ بلانا کیا شرک ہے؟ یقیناً نہیں، پکارنا شرک نہیں ہے۔ پکارنے کے پیچھے جب تک نظریہ پورا خدا ہونے کا نہ ہو، جب تک آپ کسی کو خدا نہ مانیں اس وقت تک اس کو پکارنا شرک نہیں ہے۔ ایک اور مقام قرآن پاک کا سورہ مومن میں ہے، آیت نمبر 41 ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس مومن علیہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اے میری قوم کیا ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے بلا رہے ہو اس طرح کہ میں کفر کروں، اللہ کا معاذ اللہ شریک کروں اس کے ساتھ کسی کو جس کا میرے پاس علم نہیں۔ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں ایک غالب اور بخشنے والے کی طرف۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں۔
یعنی کفر کی طرف بلانا دنیا میں کام دے گا نہ آخرت میں کام دے گا. لا جرم انما تدعونی انا عدوکم تدعوننی، یہ تمام دعوت سے ہی بنا ہے، پکارنے سے ہی بنا. تو یہ حضرت وہ مومن علیہ فرعون کہہ رہے ہیں تم مجھے پکارتے ہو، میں تمہیں پکارتا ہوں نجات کی طرف، تم مجھے پکارتے ہو جہنم کی طرف. تو لہذا پکارنا مطلقاً شرک نہیں ہے. اصل مدعا یہ ہے کہ پکارنے کو مطلقاً شرک کہنا یہ بہت بڑی جہالت ہے. ہاں پکارنے کے پیچھے ایک پورا نظریہ ہو تو پھر شرک ہے. وہ نظریہ کیا ہے کہ آپ جس کو پکاریں اس کو خدا سمجھیں، اس کو مستقل بذات سمجھیں، اس کو خدا سے لینے کی حاجت نہیں ہے، وہ خود خدا ہے. یہ وہ نظریہ ہے جس سے پکارنا شرک ہوتا ہے، اس کے علاوہ پکارنا شرک نہیں ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایاک نستعین غیبی مدد مانگنا، غیب سے پکارنا. اسی طرح ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، اس کی تفسیر یہ کرنا غیر اللہ کو مسجد میں نہ پکارو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت مسجد میں نہ ہو، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. وگرنہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پکارنا شرک نہیں ہے، مسجد میں پکارنا بھی شرک نہیں ہے. ہاں کسی کو خدا سمجھ کے پکاریں تو شرک ہے. یہ ہے نظریہ اصل جو سمجھنا ہے. وما دعاء الکافر الا فی ضلال، کافر دعائیں کریں گے، اللہ فرمائے گا کچھ فرشتے کہیں فدعوا، کرو دعا. ہاں دعا کا مطلب دعا اگر خدا سے مانگنا ہے، خدا سمجھ کر کسی سے مانگنا ہے تو یقین وہ اللہ کی ذات ہے. ہاں اگر کسی کو مستقل بذات نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو اللہ کی ذات سے لے کر دینے والا، اللہ اس کو عطا کرے گا تو دے گا، یوں سمجھا جائے تو یہ شرک نہیں ہے، وہ سامنے بیٹھا ہو یا کہیں دور بیٹھا ہو. اور رہی غیبی مدد پر کچھ مثالیں تو میں آپ کو چند مثالیں بھی دے دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی اس نے یہ بات کہی کہ بندہ اپنی پنڈلی توڑے اور جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ، یہ گستاخی کی باتیں ساری اور چرب زبانیاں ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ معجزات کی کیفیات اور اللہ کی طرف سے عنایات کی جو اقسام ہیں بہت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کسی کی پنڈلی کو ہاتھ لگا کر صحیح نہیں فرمایا. کسی کی اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو ہر جگہ یہ ایک ہی علاج آپ نے تجویز نہیں کیا، کسی کو دوائی بتائی، کسی کو دم کر دیا، کسی کو آپ نے لعاب دہن لگا دیا. یہ مختلف کیفیتیں ہیں. جو بعد وصال ظاہری کی بھی یہ چیزیں جاری رہیں، لیکن اس انداز میں نہیں دعا کرتے صحابہ جا کر، اور ان کو بعد میں بزرگ بھی صحابہ اور ان کو وہ فیض حاصل ہوتا تھا. مثلا اگر یہ مطلقاً یا رسول اللہ کی ندائیں صدائیں لگانا شرک ہے تو میرے سامنے یہ البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 1319 ہے، آپ کے سامنے چل رہی ہے. جب مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ ہو رہی تھی تو اہل قرآن کا اس دن شعار کیا تھا؟ قال ابو حذیفہ، آپ دیکھ رہے ہیں، قال ابو حذیفہ یا اہل القرآن زینوا القرآن بالفعال. پھر انہوں نے پھر آگے چلتے گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا تھا، اور اس کے بعد جب صفوں کے اندر مسلمان گھس گئے تو پھر کیا ہو رہا تھا؟ ثم نادى بشعار المسلمین، پھر وہ مسلمانوں کے شعار کے ساتھ، شعار معنی نشانی، سائن اور مسلم کے ساتھ مقددہ کر رہے تھے. وکان شعار یومئذ، اس دن مسلمانوں کا شعار کیا تھا؟ یا محمد آہ، یا محمد آہ، یا محمد آہ. یہ روایت علامہ ابن کثیر نے بیان کی ہے اور اس کی سند پر کوئی کلام بھی نہیں کیا. لہذا یہ روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وصال پکارنے کی ایک یہ ہے. اسی طرح دوسری روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری پر ہے، وہ موجم الکبیر میں بھی ہے، اور یہ میرے سامنے حافظ منذری کی ترغیب و ترہیب میں بھی ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے آ کر یہ عرض کیا تھا حضور میرے لیے کچھ کریں، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں میری بات نہیں سنتے. تو پوری حدیث آپ کے سامنے چل رہی ہے. انہوں نے فرمایا تھا جاؤ مسجد میں جاؤ اور یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی یا محمد. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد پکارا گیا، آپ کو پکارا ہے، لٹرلی پکارا ہے. اس کے بعد ایک اور وصال ظاہری کی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے بھی صحابہ نے آپ کو پکارا، وصال ظاہری کے بعد بھی پکارا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو عرابی کا واقعہ ہے، دیہاتی کا واقعہ ہے، کہ جو پورے کا پورا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے دور کے بعد بھی تابعین تبع تابعین نے بھی یہ عمل جاری رہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی مزار اقدس پہ جاتے تھے اور آپ کو پکارتے تھے. اتبی کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس، فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ. ایک عرابی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ پر سلام ہو. ولو اس نے پھر آیت پڑھی ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک. یہ پچھلی میری ایک ویڈیو ہے، اس میں اندر یہ ساری تفصیل بیان ہو چکی ہے وسیلے پر، لیکن اس کے میں حوالے پیش کروں گا. یہ اذکار امام بخاری نے کتاب الاذکار، اذکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ذکر اذکار کیے جائیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہونا ہے تو انہوں نے ایک ذکر یہ ذکر کیا. اسی طرح غوث پاک نے بھی گنت طالب اس کو ذکر کیا. اسی طرح
یہ میرے سامنے امام بہقی کی شعب الایمان ہے. شعب الایمان میں بھی یہ عرابی کا واقعہ سند کے ساتھ لکھا ہے. امام بہقی نے حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے چند دن کا بعد واقعہ. امام قرطبی نے بھی لکھا ہے، اور اسی طرح امام نصفی نے واقعہ لکھا، اور علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور یہاں پر سب جگہ کیا ہے کہ وہ شخص قبر نبی پر حاضر ہوا اور اس نے یوں ہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آیت سنی، آپ کی بارگاہ میں آیا، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. بعد وصال ظاہری بازار پہ حاضر ہوئے وہ. اسی طرح یہی واقعہ بہت متعدد کتابوں میں، بلکہ اشرف علی تھانوی نے، بلکہ فضائل اعمال میں، اور بہت سارے دیوبندیوں نے اس واقعے کو درج کیا ہے، عرابی کے دیہاتی کے واقعے کو. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ کی قبر انور پر جانے کا معمول صحابہ کا رہا، اور اس کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا بھی رہا، اور آپ سے دعا کرنے کا معمول رہا. اسی طرح ایک روایت جو کہ پچھلی میری کلپ میں بھی چلی تھی، اور اس کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ تھا، اور اسی کے علاوہ امام بہقی کا، اور امام البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر نے امام بہقی کے حوالے سے یہ روایت درج کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ایک صحابی، اور دوسری روایت میں ان کا نام حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس تسقیل امتک، اپنی امت کے لیے پانی مانگیے، اس تسقیل اللہ علیہ امتک، اپنی امت کے لیے اپنے رب سے پانی مانگیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا عمر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، میرا سلام کہو، اخبرہ انک مسقونا، اور بتا دو کہ تم پر بارش نازل کی جائے گی. شرک کا فتویٰ نہیں لگایا حضور نے، بلکہ فرمایا بارش نازل کی جائے گی. اس کی سند کو بھی انہوں نے صحیح کہا ہے. تو اس لیے یہ بہت سارے واقعات ہیں. اور ایک اور روایت جو آخر میں بیان کروں گا میں، وہ روایت ہے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ روایت قابل غور ہے. اس سے اگلی جو روایت ہے وہ مصنف ابن شیبہ میں، اس کی جلد نمبر 7 میں، صفحہ نمبر اس کا ہے 116، اور مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ. اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، وہ حافظہ فرشتوں کے علاوہ ہیں، یکتبون ما سقط من ورق شجرہ، وہ لکھتے ہیں کہ جو درخت کے پتے گرتے ہیں. فَإِذَا صَابَتْ أَحَدُكُمْ أُرْجَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُنَادِ، پس جب تم میں سے کسی کو سفر میں کوئی مصیبت درپیش آئے، وہ کہے اعینون عباد اللہ رحمکم اللہ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے. اب اس میں وہ کہے کہ فرشتوں کا ذکر پیچھے ہو چکا، آگے ہے کہ اللہ تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہے اعینونی یا عباد اللہ، تو غیب سے مدد مانگنا. یہ مرزا بدری کا نا، غیب سے مدد، تو غیب سے مدد مانگنا اس حدیث سے بھی ثابت ہے. یہی حدیث آپ کے بہت بڑے امام ابن تیمیہ نے نشر الکلم الطیب میں لکھی ہے. اسی طرح یہی روایت الاذکار میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھی ہے. اور روایت لکھنے کے بعد کہتے ہیں، پھر پوری روایت لکھی ہے کہ جب کسی کا جانور تم میں سے گم ہو جائے تو وہ کہے یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو روک لو، اللہ کے بندو اس کو روکو. اللہ کے کچھ بندے زمین میں ہوتے ہیں جو اس کو عنقریب روک لیں گے. اب اس کے بعد دیکھیے، اپنے غور کیجئے، لکھا آ رہا ہے، حکالی بعض شیوخنا الکبار، میرے بعد بڑے بڑے استاذہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کا دعویٰ، اور میرے گمان میں شاید وہ بغلہ تھا، یعنی مطلب یہ خچر تھا، وہ گم ہو گیا، اور ان کو حدیث کا پتہ تھا. وَكَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ، اس حدیث کو جانتے تھے. انہوں نے یہی کہا فَحَبِسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَالِ، اللہ نے اس کو فی الحال روک دیا. اور اس کے بعد امام نووی اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں. یہ امام نووی بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، اسماء الرجال کے امام ہیں، اور یہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں. كنت أنا مرة مع جماعة، میں ایک دفعہ ایک جماعت کے ساتھ تھا. فانتفلت منها بهيمة وعجزوا عنها، اور ان کا جانور، یعنی کہ جو بھی جانور تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا اور لوگ عاجز آ گئے. میں نے یہی کلمے کہے فقلت فوقفت في الحال بغیر سبب سوا هذا الكلام، اس کلام کے سوا کوئی سبب نہیں تھا مگر وہ رک گیا. مطلب غیب سے مدد مانگنا تو یہ بھی ثابت ہو گیا. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کچھ اور بھی ایسے بھی کی ہیں. لیکن اب غیب سے مدد مانگنا، یہ میں نے چند حدیثیں آپ کو سنائی ہیں کہ غیب سے صحابہ نے مدد بھی مانگی ہے، غیب کو پکارا بھی ہے، مدد بھی مانگی ہے. تو اب اس کے ساتھ آپ کیا اور چاہتے ہیں کہ صحابہ اور سلف صالحین کے اس بات پر عمل تھا. یہ امام بخاری کی الادب المفرد ہے. اس کے ادب المفرد کے علاوہ شفا میں قاضی اعظم مالکی نے اور بہت ساری کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سنو گے. یہی بات الکلم الطیب میں بھی ابن تیمیہ نے لکھی ہے. بہت سارے محدثین نے لکھی ہے، لیکن میں ابن تیمیہ کا حوالہ آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ان کے کتنے بڑے امام ہیں. کہ واقعہ یہ خدرت رجل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں سن ہو گیا. فقال رجل، ایک شخص سے ان سے کہا، اذکر احب الناس الیک، آپ کو جو لوگوں میں سب سے محبوب ترین ہستی ہیں ان کا ذکر کریں. فقال یا محمد، انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہاں پر دیکھیں
کہ عجیب سی حیرت سی بات یہ ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں ٹکتے، یہ ہر جگہ اپنے عقیدے کو جو خود ساختہ ہے مقدم رکھتے ہیں۔ اس کا باب کو دیکھیں، باب ما یقول الرجل، باب دیکھ رہے ہیں، باب ما یقول الرجل اذا خدر رجلہ۔ امام بخاری نے یہ باب ادب پر باندھا ہے، ادب یعنی پوری کتاب الگ سے لکھی جس کا نام کتاب الآداب ہے، تو سوری الادب المفرد ہے، جس کا نام الادب المفرد ہے، اور اس الادب المفرد میں ایک ادب بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے وہ کیا کرے۔ حدیث ضعیف ہے یا نہیں، صرف سروکار نہیں، امام بخاری استدلال کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے وہ کیا کرے۔ یہی بات نشر الطیب میں ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے۔ اب دیکھیں اس کے حاشیے میں کیا لکھا ہے، وہابی حاشی، وہ کہتا ہے سلفی حاشا الصحابی الجلیل عبداللہ بن عمر ان یستغیث بغیر اللہ عز وجل، حاشا اللہ کی پناہ عبداللہ بن عمر کسی غیر اللہ سے مدد مانگے، فإن الاستغاثہ بغیر اللہ تعالی من امر جاہلین، کہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے تو جاہلوں کا عمل ہے۔ معاذ اللہ، حدیث کی کوئی توجیہ آپ کے پاس ہے؟ یعنی اپنے عقیدے کے مطابق آپ بات کو نہیں پاتے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بغیر کسی تعلیل کے دلیل کے۔ یہی اصل فساد ہے جو آج کل پڑا ہوا ہے، اپنی خواہش کے مطابق کسی کو ماننا، اپنی خواہش کے بعد کسی بات کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑا جھگڑا، اس کو یہی ہوا کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔